بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ سبق پرستان کی شہزادی پارٹ 4 معنی اس کے آپ کو بتا دیے تھے۔ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس پیج کے معنی آپ کو پہلے بتا چکی ہوں میں آگے تو بڑھ رہی تھی مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ڈر سے نہیں حیرانی سے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، میں جاگ رہی ہوں یا خواب دیکھ رہی ہوں، یا خواب میں یہ پرستان کی سیر ہے، اور اگر جاگتے میں کوئی پری یا دیو مجھے یہاں اڑا لایا ہے تو دیکھیے گھر الٹا جانا بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرائے اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا، آؤ سیدانی بھی آؤ، مزاج تو اچھا ہے، میں نے سنا ہے کہ راستے میں تم بہت ڈری۔ اب سیدانی بھی اپنے خیال میں ہی تھی کہ پتہ نہیں یہ حقیقت ہے یا وہ ان کا یہ کوئی خواب ہے، حقیقت میں وہ یہاں پہنچی ہیں یا خواب ہی دیکھ رہی ہیں۔ میں بولی، حضور کو دعا دیتی ہوں، اور حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کسر ہی کیا رہی تھی۔ صدقے مولا کے نام پر بادشاہ اور سارے درباری سروقت کھڑے ہو گئے اور بادشاہ فرمانے لگے، سیدانی بھی تم جانتی ہو ہمارے ہاں اس نام کی کتنی عزت ہے۔ سیدانی بی کے یہ جملے سن کر وہ سارے احتراماً کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا، آپ جانتے ہیں کہ اس نام کی ہمارے ہاں کتنی عزت ہے۔ اب ان کے الفاظ سے سیدانی بی کو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو بھی ہو یہ لوگ ہیں مسلمان، اور اب کسی بات کا ڈر نہیں، کہ اسے یقین تھا کہ مسلمان تو نقصان نہیں پہنچاتا۔ بادشاہ بیگم ہم کو گناہگار نہ کرو، ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھ جاؤ۔ ہاں تم ڈری کیوں تھی؟ میں نے کہا، سرکار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی، ایک اکیلی، دوسرے سنسان جنگل، پھر جو میرے ساتھ تھا اس کی صورت ایسی ڈراؤنی تھی کہ میرے اوسان جاتے رہے، کہ حواس بھاگتا ہو گئی وہ۔ یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی اور بولی، اماں بیگم بکر گدھا ہوا بڑا شریر ہے، اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی۔ اب میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگے کہ کہیں یہ ساری صورتیں بھی نکلی نہ ہوں، اور بلا بلا کر چاروں طرف دیکھنے لگی، مطلب گھبرا کر، پریشان ہو کر۔ جی بچوں، اب پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی پڑھیں گے۔ شبہ شک، وضع کے یعنی کہ طرح طرح کے، خوان تھال، خاصہ خاص لوگوں کا کھانا، بلشت ہتھیلی، ہکا بکا حیران، نگوڑے منحوس۔ بادشاہ بیگم سمجھ گئیں کہ شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف کچھ شبہ ہو گیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، سیدانی بھی ڈرو نہیں، ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں، بلکہ پری زادوں کی ساری ایسی ہی خوبصورت شکلیں ہیں جیسی تم دیکھ رہی ہو۔ میری لڑکی سہیل پری نے جس کا ذکر کیا ہے وہ جن ہے، اور جن البتہ وضع کی شکلوں کے ہوتے ہیں۔ خاطر جمع رکھو، تمہارے سامنے کوئی جن یا دیو بری صورت بنا کر نہیں آئے گا۔ اس نے بتایا سیدانی کو کہ یہاں تمام لوگ جو ہیں، پریاں جتنی بھی ہیں خوبصورت ہیں، اور سب کی شکلیں جیسی ان کی نظر آ رہی ہیں، ایسی خوش شکل ہیں وہ سب، اور جس کا وہ ذکر کر رہی تھی، جس سے وہ ڈری تھی، وہ جن تھا، اور جو بھی یہاں پہ کوئی جن ہوگا اپنی خوفناک شکل میں اس کے سامنے نہیں آئے گا۔ اتنے میں کھانوں کے خوان اترنے لگے، خاصا چنا گیا، یعنی کہ کھانا جو تھا دسترخوان پہ لگایا گیا۔ کھانا کیا تھا؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ، ایک ایک بلشت کے پودے پھولوں سے لدے ہوئے سامنے تھے، خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں، مگر میں کیا کھاتی؟ نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلاؤ تھا، نہ زردہ۔ ہکا بکا ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی کہ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی، سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ یہ پرستان کا کھانا ہے۔ کہ انہوں نے کہا کہ کھا کیوں نہیں رہی ہو، پرستان کا کھانا ہے، آپ کھائیں۔ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی تھی، لیکن وہ حیران تھی کہ اس میں سے کیا کھائے۔ جی، جب اس نے کہا کہ یہ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں۔ میں نے کہا،
سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں، یہ نگوڑے درخت ہیں اور ان میں جو پھل پھول لگتے ہیں وہ بھی اللہ ہمارے سچ مچ کے دکھائی نہیں دیتے۔ یہ اسٹوڈنٹ پہلے معنی پڑھ لیتے ہیں۔ آدم زاد انسان، رکاب دار اعلیٰ قسم کا باورچی، اچنبے حیرانی، جھم جھم کرتا چمکتا ہوا، حباب بلبلا خود بخود اپنے آپ۔ جی اسٹوڈنٹس اب آگے پڑھتے ہیں۔ شہزادی الہر تو شوق شریر نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی کہکا لگایا اور کہنے لگی، سیدانی بھی جیسا سنا تھا کہ آدم زاد بڑا بھولا ہوتا ہے، تمہیں ویسا ہی پایا۔ تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل توڑو اور کھاؤ، تو جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا، کہ جو بھی تم پھل منہ میں ڈالو، جو سوچو گی ویسا ہی ذائقہ تمہیں آئے گا۔ بیگم یقین مانو، ایک زرد جو پھل توڑ کر میں نے منہ میں رکھا، کیا کہوں، دلی میں تو کسی نے ایسے ذائقے کا بونڈ پلاؤ کھایا نہ ہوگا۔ میر صاحب کی بیوی، بونڈ پلاؤ جو گھر میں چھوڑ کر گئی تھی وہی پہلے یاد آیا۔ میر صاحب کی بیوی حیران ہو گئی کہ گھر میں کیونکہ وہ بونڈ پلاؤ پک رہا تھا، وہ چھوڑ کے گئی تھی، تو وہی ان کا دل کیا، انہوں نے جو چھوڑ کے گئی تھی وہی چیز وہاں پر پہلے تصور کی۔ سیدانی، حسینی بادشاہ کے خاص رکابدار کے ہاتھ کے بڑے بڑے تعریفی کھانے 20 مرتبہ کھائے ہوں گے، کہ کئی دفعہ کھائے ہوں گے، مگر بیوی وہ بو باس جو آب و نمک ہی کچھ اور تھا۔ ہاں تو بہن، بس پھر کیا، جو کھانے کھائے تھے بلکہ جن کا نام ہی سنا تھا ان کا خیال کرتی گئی، اور اللہ تیری شان وہی مزہ آتا گیا، کہ جو انہوں نے سنا تھا، جو کھانے کھائے تھے ان کا تصور کرتی گئی اور ان کا ذائقہ ان کو آتا گیا۔ جبے کی بات ہے کہ جب ایک پھل توڑتی دوسرا فوراً اس کی جگہ نکل آتا۔ پھولوں کی کلیوں کو جو چکھا، مٹھائیاں تھیں ایسی ایسی نفیس ہلکی خوش ذائقہ کہ ہر نوالے میں روح تازہ ہو جاتی، کہ پھولوں کی جو چھوٹی چھوٹی کلیاں تھیں ان کا ذائقہ مٹھائیوں جیسا تھا۔ پیاس معلوم ہوتی تو پانی کا خیال آتے ہی یاقوت کا گلاس خود بخود آ کے منہ سے لگ جاتا، کہ تصور کرنے سے ہی یوں یہ سما اس میں بیان کیا ہے جیسے جنت کا سما نہیں ہوتا ہے کہ جو چیز انسان سوچے گا وہاں پہ اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ یاقوت کا گلاس اور ایسا حباب کی باہر سے پانی جھم جھم کرتا دکھائی دیتا۔ ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہ بھینچے کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چپ جائے۔ اب سیدانی بھی بتا رہی ہیں کہ پانی بھی ایسا تھا کہ گلاس کے اندر سے جھلکتا ہوا اتنا خوبصورت نظر آ رہا تھا، اور اتنا نفیس، اتنا باریک اس کا شیشہ تھا کہ انہوں نے ڈرتے ہوئے گلاس کو زیادہ ہونٹوں سے دبا کے بھی نہ اس کو پکڑا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیشہ ٹوٹ جائے اور ان کے منہ میں چپ جائے۔ یہ اسٹوڈنٹس پہلے معنی: معطر خوشبودار، قلعے گال، سر دھنتی واہ واہ کرتی، مشک کستوری عنبر خوشبو میں بسانا، پشواز عورتوں کا ایسا لباس جو بہت لمبا ہوتا ہے، کجا کہاں، زربفت ایسا کپڑا جس پہ سونے اور چاندی کے تاروں کا کام کیا جاتا ہے، دید نہ شنید دیکھا نہ سنا، اش واہ واہ کرنا تعریف کرنا۔ اللہ اللہ پانی کو نہ پوچھو، ایسا میٹھا، ایسا معطر، ایسا سفید پانی تو نہیں ہوتا، نہ جانے کیا چیز تھی۔ سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی نہ دیکھا چاہیے، کہ پانی اتنا میٹھا تھا، اس کے بعد سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھوں کہ کیسے ہیں۔ ساتھ ہی پان کا بھی خیال آیا۔ میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں، لیکن کھانا کھا کے 2 وقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے، کہ 2 دفعہ کھانے کے بعد ضرور کھاتی ہوں۔ اب جو پتہ جوڑتی تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ عطر دان میں رکھی ہوئی گلوری قلعے میں آ گئی، جسے گال میں آ گئی ہو۔ کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کی کوکلا بائی جیسا پان کھاتی تھی لال قلعے میں، تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا، مگر میں کہتی ہوں کہ اگر وہ پرستان کے اس پتے کو صرف ایک دفعہ صرف سونگھ لیتی تو ساری عمر سر دھنتی رہتی۔